یہ کہا جاتا ہے کہ تل ابیب وہ شہر ہے جو پورے کے پورے معصوم اور نہتے انسانوں کی زمینیں اور گھر چھین کر بسایا گیا۔ لیکن کیا واقعی یہ ترقی اور آزادی کا وہ جدید شہر ہے جسے دنیا سلام کرتی ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جسے پوری دنیا میں پھیلے یہودی اور صہیونی اپنا دارالحکومت کہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ دارالحکومت انصاف پر کھڑا ہے یا ظلم کی بنیاد پر؟ کبھی یہ دنیا کا محفوظ ترین شہر کہلاتا تھا، لیکن آج ایران کے حملوں کے بعد یہاں ہر طرف ملبے کے ڈھیر اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں کیوں نظر آتی ہیں؟ کیا واقعی یہ اسرائیل کی سلیکان ویلی ہے جہاں تمام بڑی ٹیک کمپنیاں موجود ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جو دو چہروں کے ساتھ جیتا ہے، ایک طرف دنیا کا مہنگا ترین فحش اور رات بھر جاگنے والا پارٹی سٹی، اور دوسری طرف مظلوم فلسطینیوں کے لیے جہنم جیسی جگہ جہاں انہیں گھر، تعلیم اور خوراک افورڈ کرنا بھی ممکن نہیں۔ کیا یہاں کے صہیونی اخلاقی طور پر اتنے ہی بلند ہے جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں، یا واقعی ان کا زوال دنیا کے سامنے کھڑا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ شہر ہم جنس پرستوں کے لیے جنت کہلاتا ہے، جہاں کسی عمل پر کوئی روک ٹوک نہیں؟ آخر صرف 4 لاکھ کی آبادی والے اس شہر میں 300 عورتیں جسم فروشی جیسے پیشے سے کیوں وابستہ ہے؟ وہ قوم جو خود کو خدا کی محبوب اور پاکیزہ ترین تصور کرتی ہے، اس کے دارالحکومت میں یہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کیوں عام ہے؟ یہاں راہ چلتی لڑکیوں کے لباس دیکھ کر انسان یورپ اور امریکہ کو بھی کیوں بھول جائے؟ آخر کیوں بارز، کیسینوز اور کلب رات بھر بھرے رہتے ہیں، اور وہ بچز جن پر شرم و حیا کا کوئی تصور نہیں؟ کیا وہاں کسی مسلمان کا جانا واقعی مناسب ہو سکتا ہے؟ پھر وہ جیلیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ان میں چلی جائے تو حاملہ ہو کر ہی واپس آتی ہے، کیا وہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ اور وہ اسپتال جہاں فوجیوں کا علاج لڑکیوں کی قربت سے کیا جاتا ہے، آخر یہ نظام کس نے بنایا؟ ہم آج کی ویڈیو میں انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی تل ابیب کی یہ چمک دمک، یہ آزادی، یہ فیشن اور یہ ترقی حقیقی ہے، یا اس روشنی کے پیچھے اندھیروں کی ایک ایسی دنیا چھپی ہے جس کا تصور بھی لرزا دینے والا ہے۔ شہر تل ابیب کا کل رقبہ 518 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی 3,91,000 ہے۔ تل ابیب کی آبادی مردوں اور عورتوں میں تقریباً برابر ہے۔ شہریت کے تازہ شماریاتی اندازوں کے مطابق مردوں کی تعداد تقریباً 49.7% اور عورتوں کی تقریباً 50.3% بنتی ہے۔ مذہبی طور پر یہ شہر واضح اکثریت میں یہودی آبادی پر مشتمل ہے، تقریباً 85 سے 82% کے درمیان مختلف ذرائع کے مطابق، جبکہ عرب، مسلمان، مسیحی اور دیگر اقلیتیں مل کر عام طور پر 4 سے 10% بنتی ہیں۔ یعنی تل ابیب ایک زیادہ تر یہودی مگر نسلی و مذہبی لحاظ سے نسبتاً کاسموپولیٹن شہر ہے۔ تاہم تل ابیب کے ارد گرد خاصے گنجان آباد علاقے واقع ہیں۔ تل ابیب کے مضافاتی علاقوں کی آبادی 30 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ تل ابیب بحیرہ روم کے مغربی ساحل پر واقع ہے، جو اسے خوبصورت ساحلوں اور سمندری نظاروں کا حامل ہے۔ تل ابیب اسرائیل کا اقتصادی مرکز ہے، جسے صہیونی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج اور متعدد بین الاقوامی کمپنیوں کے صدر دفاتر موجود ہیں۔ دوستو، تل ابیب صرف اسرائیل کا تجارتی مرکز نہیں بلکہ اس ملک کی جدید شناخت بن چکا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کی چند مہنگی ترین رہائشی عمارتیں واقع ہیں، اور نائٹ لائف کے اعتبار سے اسے مشرق وسطیٰ کا سب سے متحرک شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 4 لاکھ سے زائد لوگ رہائش پذیر ہیں، اور دنیا بھر سے ہزاروں سیاح ہر سال یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ سمندر کے کنارے موجود خوبصورت بیچز، اوپن ایئر کلبز اور جدید طرز زندگی تل ابیب کو مغربی دنیا کے کسی بڑے شہر جیسا تاثر دیتے ہیں۔ مگر اس چمک دمک کے پیچھے ایک تلخ حقیقت بھی چھپی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جو فلسطینی عوام کے زخموں کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ 1909 سے لے کر آج تک تل ابیب کی وسعت بڑھتی گئی، اور پرانا عرب شہر یافا، جو کبھی فلسطینی ثقافت اور تجارت کا مرکز تھا، آہستہ آہستہ اسرائیلی آبادی میں ضم ہو گیا۔ یافا کے وہ لوگ جو 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران بے گھر ہوئے، آج بھی اپنی زمینوں اور گھروں کی واپسی کا خواب دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور کئی عالمی تنظیمیں اب بھی اس علاقے کی تاریخی حیثیت کو تسلیم کرتی ہیں۔ صرف چند لاکھ کی آبادی والے اس شہر میں ہزاروں جسم فروش عورتیں رہتی ہیں، جو سڑکوں، چوراہوں اور عوامی مقامات پر کھلے عام دعوت گناہ دیتی نظر آتی ہیں۔
خود کو خدا کی محبوب اور افضل ترین قوم کہنے والی قوم یہود کو ان باتوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ دور حاضر میں یہ قوم اخلاقی زوال کی ہر حد پار کر چکی ہے۔ جنس پرستوں کے لیے تل ابیب ایک جنت کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں انہیں شادی کرنے سے لے کر بغیر شادی کے ساتھ رہنے اور عوامی مقامات پر گھومنے پھرنے کی عام اجازت ہے۔ انہیں نہ صرف قانونی تحفظ حاصل ہے بلکہ وہ تمام حقوق بھی حاصل ہیں جو عام شادی شدہ جوڑوں کو ملتے ہیں۔ شراب بے انتہا عام ہے جو گلی محلوں میں سرے عام بکتی ہے۔ کیسینوز اور ڈانس پارٹیز کی بھرمار ہے جو رات بھر آوارہ مردوں اور عورتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ شہر تل ابیب کا ایک رخ ہے جو صرف اسرائیلی شہریوں اور باہر سے آنے والے سیاحوں کو نظر آتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا رخ وہ ہے جو اس کے حقیقی باشندے یعنی فلسطینی روزمرہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں، مگر ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں سماجی اقدار اور انسانی حقوق پر ایک نہ ختم ہونے والی بحث بھی جاری ہے۔ یہ شہر مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ LGBT+ فری سمجھا جاتا ہے، جہاں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ پرائیڈ پریڈ میں حصہ لینے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ آزادی رائے اور برداشت کی علامت ہے، جبکہ دوسروں کے خیال میں یہ مذہبی اور اخلاقی حدود سے انحراف کی واضح مثال ہے۔ دوستو، تل ابیب کا یہی تضاد، جہاں ایک طرف جدیدیت، آزادی اور روشنی کی انتہا ہے، وہیں دوسری طرف فلسطینیوں کے ماضی کا نہ ختم ہونے والا دکھ اور زخم، اسی نے اسے دنیا کے سب سے متنازع مگر پرکشش شہروں میں شامل کر دیا ہے۔ یہ شہر اسرائیل کا سب سے زیادہ تیز رفتار اور معاشی طور پر طاقتور علاقہ ہے۔ یہاں کی اوسط آمدنی ملک کے دیگر شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شہر نوجوانوں، سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کی پہلی ترجیح بن چکا ہے۔ یہ شہر دن ہو یا رات، زندگی یہاں کبھی نہیں رکتی۔ کافی شاپس، ریسٹورنٹس، ساحلی بیچز اور تفریحی مقامات ہر وقت لوگوں سے بھرے رہتے ہیں۔ اسی مسلسل چہل پہل کی وجہ سے تل ابیب کو اکثر "The city that never sleeps" یعنی وہ شہر جو کبھی نہیں سوتا کہا جاتا ہے۔ سماجی پہلو سے دیکھا جائے تو تل ابیب کو اسرائیل کا سب سے لبرل اور آزاد خیال شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں مذہبی پابندیاں کم ہیں اور لوگ اپنی زندگی کے فیصلے زیادہ تر ذاتی آزادی کے تحت کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مذہبی خدمت اور جدید طرز زندگی ایک ہی معاشرے میں ساتھ سانس لیتی ہیں، گویا دو دنیائیں ایک شہر میں آباد ہیں۔ ہر سال یہاں بین الاقوامی سطح پر ثقافتی فیسٹیولز، پرائیڈ پریڈز اور میوزک ایونٹس منعقد ہوتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں ایک طرف شہر کی معیشت کو مضبوط کرتی ہیں، مگر دوسری طرف مذہبی اور روایتی طبقے کے لیے یہ اکثر تنازع اور اختلاف کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اقتصادی اعتبار سے تل ابیب کو اسرائیل کا مالیاتی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ یہاں کی اسٹاک ایکسچینج مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی مالیاتی منڈیوں میں شمار ہوتی ہے، مگر ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں زندگی کے اخراجات بھی انتہائی بلند ہیں۔ عالمی رپورٹوں کے مطابق تل ابیب دنیا کے سب سے مہنگے شہروں میں شامل ہے۔ یہ اسرائیل کا سب سے مہنگا علاقہ ہے، جہاں ایک عام شہری کے لیے گھر خریدنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ عالمی سروے کے مطابق تل ابیب کئی سالوں تک دنیا کا سب سے مہنگا شہر قرار دیا جا چکا ہے، مگر دوسری طرف فلسطینی مزدور اور کم آمدنی والے طبقے کے لوگ اکثر شہر کے مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ انہیں روزگار، نقل و حرکت اور سماجی مساوات کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکی ہیں کہ اسرائیل کے اندر موجود فلسطینی شہری اب بھی محدود مواقع اور امتیازی رویوں سے دوچار ہیں، اور یہی وہ پہلو ہے جو تل ابیب کے چمکتے چہرے کے پیچھے چھپا ہے۔ جہاں ایک طرف معاشی ترقی، سیاحت اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے، وہیں دوسری جانب سماجی تفاوت، ثقافتی کشمکش اور سیاسی تناؤ کی گہری خلیج۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے اور آئرن ڈوم نامی جدید دفاعی نظام نصب کیا، جسے دنیا کے سب سے مؤثر میزائل ڈیفنس سسٹمز میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر ماہرین کے مطابق یہ نظام ہر حملے کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کئی بین الاقوامی رپورٹس، جن میں BBC، رائٹرز اور الجزیرہ شامل ہیں، نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بعض اوقات راکٹ یا میزائل اس دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے شہری علاقوں تک جا پہنچتے ہیں، جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں جانی و مالی نقصان ہوا۔
اسی دوران ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے دوران کئی شہروں پر فضائی حملے بھی ہوئے، جن کے اثرات تل ابیب تک محسوس کیے گئے۔ اگرچہ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے گئے، مگر آزاد ذرائع کے مطابق ان حملوں میں درجنوں عمارتیں جزوی طور پر تباہ ہوئیں۔ دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بارہا اس بات پر روشنی ڈال چکی ہیں کہ تل ابیب اور دیگر اسرائیلی شہروں میں بسنے والے فلسطینی شہری اکثر امتیازی سلوک، گرفتاریوں اور بعض اوقات تشدد کا شکار بنتے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں خواتین قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات بھی سامنے آئے، جنہیں اسرائیلی حکومت سختی سے مسترد کرتی ہے، مگر ان الزامات پر بین الاقوامی تحقیقی ادارے آج بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ تمام حقائق تل ابیب کے اس پوشیدہ چہرے کو نمایاں کرتے ہیں جو عام طور پر سیاحوں یا عالمی میڈیا میں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی، سیاحت اور آزادی کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف عدم مساوات، خوف اور تنازع کی تلخ حقیقت اپنا سایہ ڈالے ہوئے ہے۔ یہ تضاد ہی تل ابیب کی اصل کہانی ہے، ایک ایسا شہر جو بظاہر روشن، آزاد اور ترقی یافتہ دکھتا ہے، مگر اس کے اندر خوف، سیاست اور جدوجہد کی گہری دراڑیں چھپی ہوئی ہیں۔ کچھ غیر ملکی رپورٹس نے ان پروگراموں کے متنازع پہلوؤں پر سوال اٹھائے، لیکن اسرائیلی حکومت کا موقف ہے کہ یہ صرف ذہنی صحت کی تھراپی کے نظام کا حصہ ہیں، نہ کہ کسی غیر اخلاقی سرگرمی کا۔ تل ابیب کی لڑکیاں عام طور پر مغربی انداز فیشن اختیار کرتی ہیں کیونکہ یہ شہر اسرائیل کا سب سے لبرل اور جدید علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں نوجوان خواتین زیادہ تر آزادانہ لباس، جدید اسٹائل اور مغربی طرز زندگی اپناتی ہیں، جبکہ مذہبی طبقے کی خواتین اب بھی روایتی اور محتاط لباس پہنتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے غاصب اور سامراجی شہر تل ابیب کی کہانی۔ یہ اگر آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، جبکہ نئے آنے والوں سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی، جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔